السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب فیروز نے میرے والد محترم حضرت عمر بن خطاب پر خنجر سے وار کیا تو آپ شدید زخمی ہو گئے، اور آپ کو گمان گزرا کہ شاید میرا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے جیسے وہ نہیں جانتے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا، میری خواہش ہے کہ میں جان لوں کہ مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آپ باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب باہر آئے تو سارے رو رہے تھے، اور واپس جا کے بتایا کہ آپ کو قتل کرنے والا مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے لوگوں سے فرمایا تھا تم اپنے پاس اجمی کافر غلاموں کو نہ لاؤ، لیکن تم لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ دریافت کیا گیا کہ کون سے بھائی؟ فرمایا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص کو۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بلانے چلے گئے، اور آپ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جب تمام حضرات اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ 6 حضرات کو لوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے والا پاتا ہوں، اور یہ خلافت تم حضرات میں چھوڑتا ہوں۔ جب تک تم میں استقامت رہے گی لوگ بھی خلافت پر استقامت حاصل کریں گے، اور جب تم میں اختلاف پیدا ہوگا تو لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، تم 3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا اور خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ چن لینا۔ اس دوران حضرت صہیب رومی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ کو دودھ پینے کے لیے دیا، اور آپ کے زخموں سے دودھ باہر نکلا، اور آپ نے فرمایا، اگر میرے پاس اتنا صدقہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ پر خرچ کر دیتا۔ شکر ہے کہ اس نے میرے سے سوائے بلائی کے اور کوئی کام نہیں لیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے محبوب نے آپ کے لیے دعا کی، آپ نے اسلام کو تقویت بخشی، آپ نے ہجرت کی، آپ کی ہجرت ہم مسلمانوں کے لیے فتح مکہ میں پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضور کے شانہ بشانہ آپ ہر غزوہ میں شامل ہوئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا خلیفہ وزیر مقرر کیا۔ ان کے وصال کے بعد آپ خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم عرب سے نکال کر عجم میں بھی بلند کیا۔ آپ کی کوشش سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اپنے دین کو وسعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو مرتبہ شہادت فیض کیا۔